اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے عقیدہ اہم کے عمل، بعض اس طرف جاتے ہیں بعض اس طرف جاتے ہیں، لیکن اگر آپ بچپنے میں جو ہم کو سکھایا گیا اسی پر اگر ہم غور کر لیں، اصول دین یعنی عقائد، دین کی جڑیں، یہ عقائد کو اصول کیوں کہا گیا، جڑ کیوں کہا گیا، یا اعمال جو ہم بجا لاتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ فروع دین، شاخ کیوں کہا گیا؟ اب اس زمانے میں آپ کسی سے بھی جو ہے وہ ایکسپرٹ جو ہو زراعت کا، اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو منزل کمال تک پہنچانے والے ہیں۔ جتنا زیادہ جڑیں مضبوط ہوں گی اتنے ہی شاخیں نکل کے سامنے آئیں گی، اور شاخوں کا کام کیا ہے، پتیوں کا کام کیا ہے کہ وہ سورج سے انرجی لیتے ہیں اور جڑوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو جڑیں جتنی مضبوط ہوں گی اتنی شاخیں نکلیں گی، اور شاخیں جتنی بڑھتی جائیں گی اتنے ہی نیچے غذا پہنچتی جائے گی، جڑیں مضبوط ہوتی جائیں گی۔ تو اس بنیاد پر کتنا زبردست کام ہمارے بزرگوں کا ہے کہ انہوں نے عقائد کو نام دیا اصول کا اور اعمال کو نام دیا فروع کا، اور ان کا آپس میں کوئی تقابل نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اصل مضبوط ہے تو شاخیں زبردست ہوں گی، شاخیں جتنی زبردست ہوں گی اتنی ہی جڑ مضبوط ہوگی، ایک چیز۔ دوسری طرف اگر آپ قرآن کو دیکھیے گا نا تو قرآن مجید بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مین چیز عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ بغیر عمل کسی کام کا نہیں ہے نا۔ جب تک عقیدہ نہیں ہوگا، وہ عمل نہیں ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اسی لیے قرآن مجید میں اگر آپ توجہ فرمائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے، مگر وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے بچے پہلے ہی دن یہ نوٹ کر لیں کہ یہ دونوں، جس کو ہندی میں کہتے ہیں، پورک ہیں ایک دوسرے کو۔ اگر عقیدہ کمزور، عمل خود بخود کمزور ہوگا، اگر عمل کمزور، عقیدہ خود بخود ڈیمیج ہونے لگے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ دونوں کو لے کے چلیں، جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا عمل سے اس کا اظہار ہوگا، اور جتنا عمل بڑھتا جائے گا عقیدہ یعنی جڑیں اتنی ہی مضبوط ہوتی جائیں گی۔